بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 جون ہے سال 2022۔ آج ہم انشاءاللہ حج کے بنیادی مقاصد پر روشنی ڈالیں گے۔ سفر حج شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے اور صرف اللہ کے حکم کو اس کی رضا کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں زیارت بیت اللہ کو ایک خاص اور معین طریقے سے ادا کرنے کا نام حج۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کے دوران اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور وہ کون سے مقاصد ہیں جن پر حج کے دوران میں نے فوکس کرنا ہے۔ نمبر 1، خود کو 100% دین ابراہیمی پہ لانے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ 100% دین ابراہیمی پہ لانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، جو کہ ایسا دین ہے جو دین حنیف ہے۔ یہ وہی دین فطرت ہے جسے دین توحید اور دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہی دین ابراہیمی ہے جو توحید پر قائم رہنے کا نام ہے، جو یکسوئی کا نام ہے، جس میں شرک نہیں ہوتا، جس میں کسی قسم کی تکذیب نہیں ہوتی، خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشکل پریشانی آئے یا آزمائش آئے تو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حج کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا کہ یا اللہ اب تک جو مجھ سے کوتاہی کمی ہو گئی ہے اس کی مجھے معافی فرما، اور باقی زندگی انشاءاللہ میں دین ابراہیمی پر 100% چلنے کی کوشش کروں، تو اس میں میری مدد اور نصرت کرنا، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے، 100% دین میں داخل ہو جائے۔ اس چیز کا عزم اور ارادہ کرنا کہ یا اللہ میں دین ابراہیمی پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ۔ یہ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام والے صبر اور استقامت کی پیروی کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ اور صبر کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں کرنا پڑتا ہے، جو اللہ کی اطاعت پہ کرنا پڑتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہا کرو۔ اتنا صبر پہ زور دیا گیا۔ اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ کہ جان جا سکتی ہے مگر اس کلمہ ایمانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اسے کہتے ہیں استقامت۔ تو یہ صبر اور استقامت والا جذبہ جو ہے اس کو لینے کا، یہ ہے دوسرا ہمارا مقصد حج کا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے مقصد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والا قربانی کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان، ذبح تو کیا، جو بھی کرنا ہے کیجیے، انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ والا جذبہ ہونا چاہیے، یہ لینے جانا۔
یہ ہے ہمارا تیسرا مقصد۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے مقصد کی طرف۔ چوتھا مقصد کیا ہے کہ استغفار اور توبہ یہ کرنے کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے۔ استغفار کیا ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کرنا، گناہ سے شرمندہ ہونا، اور گناہ سے جدا ہونے کا نام استغفار ہے۔ یعنی گناہ سے جدا ہونا جو ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور بدن سے بھی، تینوں چیزوں سے۔ زبان سے بھی، دل سے بھی، اور بدن سے بھی۔ زبان سے معافی مانگنی، دل سے کیے ظلم پر ندامت اور شرمندگی کا اختیار کرنا، اور پھر بدن سے اس عمل کو چھوڑ دینا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی، اس سے استغفار کرنا۔ ناظرین، توبہ کیا ہے کہ نیکی کی طرف پلٹنا، بندگی کو اختیار کرنا، اطاعت کی طرف پلٹنا، اللہ کی خوشنودی کی طرف آنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر عبادت کی زندگی میں آ جانا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ تو یہ چوتھا کام ہم نے کرنا ہے، یعنی استغفار کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے، دونوں دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب پانچواں اور آخری کام کیا ہے، یہ جو مقصد ہے ہم نے حاصل کرنا، پانچواں اور آخری کام جو مقصد ہم نے حاصل کرنا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اس دین کو اپنی زندگی میں لانا اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے احساس کو دل میں لانا کہ میری ذمہ داری ہے اور اس کو میں نے پورا کرنا، اس کی کوشش اور ارادہ کرنا، مطلب کہ خود کو، اس کو کہتے ہیں دعوت پہ لانا، دین کی دعوت پہ لانا۔ دعوت کسے کہتے ہیں کہ ایک ایک امتی کو دین پہ لانا، اور ایک ایک امتی کو ایمان پہ لانا، ایک ایک امتی کو عمل پہ لانا، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ تو اس کا عزم اور ارادہ کرنا کہ میں اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کروں گا، اس کہتے ہیں اللہم لبیک، یا اللہ اب میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج تک جو کچھ میں نے غلط کیا، جیسا مجھ سے غلط ہوا، جو کمی کوتاہی ہوئی اس میں مجھے معاف کر۔ اب آئندہ اب میں یہ سارے کام جس کا میں یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے جا رہا ہوں، ان کو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ ہے مقاصد حج کے، جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، جن کو ہم نے وہاں سے حاصل کرنے جانا ہے اللہ جل شانہ سے۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیجیے تاکہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے جو حج کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔